السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں بھائی تمام حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی جائے اور ہم بات کریں۔ دنیا کے اندر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا ہو، اس لیے کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، جس ذات کی سیرت کو اللہ خود بیان کر رہا ہو، جن کے علم کو، جن کی خوبصورتی کو اور جن کے اخلاق کو، حسن اخلاق کو اللہ تبارک و تعالی صرف بیان ہی نہیں کر رہا، بلکہ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیاں اور آپ کے اخلاق کو قسمیں کھا کھا کر کے بیان فرمایا۔ قسمیں کھا کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بلند اخلاق والا ہونا قرآن پاک کے اندر اللہ نے ظاہر فرمایا اور اس کو بیان کیا اللہ تعالی نے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں جو سارے نبیوں کے نبی بھی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار بھی ہیں، اور جن کو اگر پیدا کرنا نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم کے اندر روح ڈالی، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میری آنکھ کھلی اور میں نے اللہ کے عرش کو دیکھا تو اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو کچھ بنا ہی نہیں تھا، کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، سب سے پہلے انسان، بلکہ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی۔ آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، ہوائیں نہیں، پہاڑ نہیں، جنگل نہیں، کچھ نہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور اس وقت اللہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے
سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ قسم کھا کر قرآن پاک کی بیان فرما رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن پاک کی، قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ تو آپ یہ کہتے کہ جب میری عمر 40 سال ہوئی، میں غار حرا میں تھا، ایک فرشتے نے مجھے بھیجا اور زور سے بھیجا اور پھر چھوڑ کر مجھ سے کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقاری، پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دوسری مرتبہ بھیجا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا کے اندر مجھے نبوت دی گئی۔ آپ کو جواب یہ دینا چاہیے تھا، لیکن میرے بزرگوں آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب میں 40 سال کا تھا اس وقت اللہ نے فرشتہ بھیجا اور مجھے نبوت دی گئی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الماء والطین، اللہ مجھے نبی اس وقت بنا چکا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ان کا خمیرہ تیار نہیں ہوا تھا، ان کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ سبحان اللہ، ایسے اعلیٰ نبی، ایسے کامل نبی اور ایسے مکمل نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ہیں، جن کی اتباع میں میرے بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے ہر مرد ہر عورت کی کامیابی کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ جو مرد اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا، جو عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گی اللہ اس کو کامیاب کرے گا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے میرے بزرگوں اور دوستوں، چاہے ساری دنیا کی حرفت سیکھ لیں، ساری دنیا کے فنون سیکھ لیں اور ساری دنیا کے بادشاہ بن جائیں، تب بھی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلے، آپ کی سنتوں کو نہیں اپنایا اور آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہیں چلے، تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی بڑے پردھان منتری یا کسی وزیر اعظم کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو میرا آپ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے اے نبی جی آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، ہر مرد ہر عورت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تمہیں اپنا بنا لے، اللہ تمہیں اپنے لاڈلوں میں شامل کر لے، اللہ تم سے پیار کرنے لگے، تو تمہیں اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، ایک راستہ اپنانا پڑے گا، وہ کام کیا ہے؟ فاتبعونی، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ تم سارے کے سارے میری اتباع کرو، میری غلامی کو قبول کر لو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد آج سے آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے، جتنے رسول تھے، سارے نبیوں کی شریعت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، بلکہ اللہ نے اعلان کیا ہے حدیث قدسی کے اندر، اللہ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا یا محمد لو استفتحونی کل باب وجاؤونی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے لوگوں سے، لو استفتحونی کل باب، آپ کے آنے سے پہلے ہم تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے تھے، جتنے دروازے ہم نے کھول رکھے تھے، وہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، وہ سارے راستے ٹوٹ چکے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں ہے ہم تک پہنچنے کا، کوئی دروازہ نہیں ہے جو ہم تک کھلے گا۔ اگر کوئی راستہ ہے، کوئی دروازہ ہے، کوئی سڑک ہے جو اللہ تک جاتی ہے، کوئی دروازہ ہے جو جنت میں کھلتا ہے، کوئی راستہ ہے جو سیدھا جنت میں جانے والا ہے، تو وہ ایک راستہ ہے، وہ ایک سڑک ہے، وہ ایک دروازہ ہے، اور وہ راستہ وَجَاءُونِي مِن كُلِّ طَرِيقٍ لَا أَفْتَحُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَن يَكُونُوا وَرَاكَ، وہ کوئی دروازہ نہیں کھلے گا سوائے اس کے کہ وہ آپ کی غلامی اختیار کر لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے تو جنت بھی ملے گی، اللہ بھی ملے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے نبی کی غلامی میں میرے بھائیوں، میری آپ کی اور قیامت تک آنے والے ہر مرد ہر عورت کی، بلکہ انسان ہی نہیں جنات اور جانوروں کی کامیابی بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ہیں، لیکن قربان جائیں، اللہ کو بتانا تھا کہ اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ مکہ کی عورتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتی ہیں، ان میں سے خوشبویں آ رہی ہیں، اور وہ شکایتیں کر رہی ہیں کہ یہ آمنہ کون سی خوشبو لگا رہی ہے، اس میں سے ایسی خوشبو آتی ہے جو آج تک ہم نے سنی نہیں۔ انہوں نے حضرت آمنہ کی شکایت کری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے شکایت کری، انہوں نے اپنے خاوند خواجہ عبد المطلب سے کہا کہ تمہاری بہو خوشبو لگا کر باہر جاتی ہیں، آپ ان کو منع کریں، عورتیں نظر لگاتی ہیں، عورتیں پردے بناتی ہیں۔ اپنی بہو کو بلایا اور کہا بیٹا کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو، کون سا عطر لگاتی ہو، میں نے ایک سے ایک عطر دیکھے ہیں اور خوشبوئیں لگائی ہیں، میں ملکوں میں گیا ہوں، لیکن تیرے کپڑوں میں سے جو خوشبو آتی ہے اور تیرے بدن سے جو خوشبو آتی ہے، اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کی، لیکن میں نے کبھی ایسی خوشبو نہ سنگی نہ دیکھی ہے، تم کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ تو کہنے لگی بابا جان میں نے آج تک نہ کبھی کوئی خوشبو خریدی ہے، نہ کبھی کوئی خوشبو لگائی ہے۔ کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ اس آنے والے کی برکت ہے۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہیں اور برکتوں کا ظہور ہو گیا، برکتوں کا دائی آپ کو ولادت کروانے والی، آپ کو پیدا کروانے والی لیڈی ڈاکٹر نے دائی حلیمہ شفا بنت اسد، وہ آپ خود فرماتی ہیں میں نے سینکڑوں بچے پیدا کروائے، لیکن یہ جو بچہ دنیا میں آیا آپ کا آنا بھی نرالا، آپ کا رہنا بھی نرالا، اور آپ کے جانے کا انداز بھی نرالا۔ ولد یتیمن، یتیم پیدا ہوئے، عاش مسکینن، مسکنت کی حالت میں زندگی گزاری، ومات فقیرا، اور فقر و فاقے کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن جب آئے میرے بزرگوں اور دوستوں، بچہ آتا ہے گندگی میں لپٹا ہوا، لیکن آپ پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو صاف شفاف پیدا کیا، کوئی گندگی نہیں تھی، آپ نہائے ہوئے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور نور سے منور سارے کمرے کے اندر روشنی ہی روشنی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے ہی حلیمہ نے وہ شفا بنت اسد نے بچے کو گود میں لے کر میرے ہاتھوں میں دیا اور میں نے اپنی گود میں لٹھایا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے بادل اندر آئے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بچہ میری گود سے کسی نے اٹھایا، اور پھر میرے کانوں میں آواز آئی طوفوا بها مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کی سیر کرا دو، لیعرفوا اسمہ ونعتہ، تاکہ لوگ ان کے نام کو بھی جان لیں، ان کی صفات کو بھی جان لیں، وقمسوہ، اور اس بچے کو تمام انبیاء علیہ السلام کے کمالات، تمام انبیاء علیہ السلام کے جمالات، اور تمام انبیاء علیہ السلام
अलैहिस्सलाम के अंदर जो इज्तिमाई तौर पर अलग अलग खूबियां हमने रखी थी वो सारी की सारी इकट्ठी करके इनके अंदर दे दो। ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, इधर आप पैदा हुए हैं, इधर आप दुनिया में तशरीफ लाए हैं। उधर किसरा के महल के अंदर 14 कंगरियाले थे, वो जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर पड़े। उसके पास के फुटकदे के अंदर 1000 साल से आग जल रही थी, वो आग बुझ गई। और मछलियों ने, समंदर की मछलियों ने, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक समंदर की मछली ने दूसरे समंदर की मछली को खुशखबरी दी कि आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काली कमली वाले दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। मेरे भाइयों, हम क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बयान कर सकते हैं, और इतने से वक्त में क्या बयान होगी। अल्लाह ने खुद कुरान करीम के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वकालत को बयान किया, सिफात को बयान किया। लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देते थे, दीवाना और मजनू और पागल और शायर और साहिर और पता नहीं क्या क्या कहते थे, और नबियों को भी कहा गया, लेकिन उनकी वकालत अल्लाह ने नहीं करी। उनका जवाब अल्लाह ने उन्हीं नबियों की जबान से दिलवाया। हूद अलैहिस्सलाम को कहा गया तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम से कहा, तुम खुद इनको जवाब दो कि तुम पागल नहीं हो, तुम दीवाने नहीं हो। लेकिन जब मेरे आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कहा कि ये तो पागल है, ये तो दीवाना है, अल्लाह ने कहा, ए मेरे महबूब, आप हट जाए, मैं आपकी वकालत करूंगा और ऐसे नहीं करूंगा। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। मुझे कसम है कलम की और उसके लिखा हुआ की, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। आप अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हैं। कौन है आप मजनू नहीं है, पागल नहीं है। लोगों ने कहा शायर है, अल्लाह ने कहा शायर नहीं है। लोगों ने कहा दीवाने हैं, ये दीवाने नहीं है, फिर कौन है। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खिताब से पुकारा, नाम से नहीं पुकारा। एक तो आदमी को नाम से पुकारे, इसको कहते हैं बराबरी का दर्जा, और एक अलकाब से पुकारे, इसको कहा जाता है एजाज, इकराम, इज्जत। एक आदमी अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला को अब्दुल्ला कहे तो बराबरी है, इंसाफ है, अदल है। लेकिन अगर वो अब्दुल्ला साहब मौलाना भी हैं तो उनके साथ नाम के साथ मौलाना अब्दुल्ला लगाना, हाफिज अब्दुल्ला लगाना, ये एक इज्जत है, एक इकराम है उसका। अल्लाह ने और नबियों को पुकारा, अदल का, बराबरी का मामला किया। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना या नूह या मूसा या ईसा। सारे नबियों को पुकारा गया, अल्लाह ने नाम लेकर बराबरी का मामला किया। लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने एक जगह भी या मोहम्मद कहकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकारा। पूरे कुरान में कहीं भी या मोहम्मद नहीं मिलेगा। मोहम्मद मिलेगा लेकिन खिताब से नहीं मिलेगा, या मोहम्मद नहीं मिलेगा। या मोहम्मद का क्या मतलब? ए मोहम्मद अल्लाह ने नहीं कहा पूरे कुरान के अंदर। कुरान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कहा गया है। लेकिन या मोहम्मद कहकर कुरान में अल्लाह ने एक जगह भी नहीं किया, नहीं पुकारा आपको। क्यों नहीं पुकारा? कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि लोगों, जब मैं रब्बे मोहम्मद होकर या मोहम्मद नहीं कहता तो फिर तुम कौन होते हो मेरे मोहम्मद को नाम लेकर पुकारने वाला? तुम्हें किसने इजाजत दी? गवार, बुद्धू, देहात के रहने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे और अदब से वाकिफ नहीं होते थे, इसलिए कभी कभी आकर कहते थे या मोहम्मद मन मिनकुम मोहम्मद, तुम में मोहम्मद कौन है? ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से पुकारते। अल्लाह ने कुरान उतार दिया और बाखबर किया, ला तजहरू बिल कौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। खबरदार, हमारे नबी को ऐसे मत पुकारा करो जैसे आपस में एक दूसरे का नाम लेके बुलाते हो। अगर तुमने हमारे नबी को ऐसे पुकारा और ऐसे आवाज दी और ऐसे जैसे आपस में बात करते हो, इस तरह से अगर हमारे नबी से बात की, तुम्हारा ईमान छीन लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी का मकाम कौन बयान कर सकता है? आपका हुस्न, आपका जमाल कौन बयान कर सकता
سکتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر میں کیا خوبی کیا بیان کر کے چلے گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے آپ سے زیادہ حسین، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے اپنے بچے کو آج تک نہیں جانا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو بی بی آمنہ نے کہا میں نے پوری بستی میں پورے مکہ میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تم تو مکہ کی بات کر رہی ہو، میں نے تو پورے ملکوں میں گیا ہوں، کہیں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ باہر والوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا، کہا میں نے پورے جہان میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آمنہ تو نے بستی میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، جبریل تو نے جہاں میں نہیں دیکھا، اور ہم نے ایسا بچہ پوری دنیا میں نہ آج تک پیدا کیا ہے اور نہ کبھی ایسا بچہ پیدا کریں گے۔ آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح میرے نبی کا چہرہ تھا تو جھوٹا ہے وہ، جھوٹا ہے وہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نبی کی آنکھیں ہرنی جیسی تھی تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور آپ کے حسن جمال کو تشبیہ دی جا سکے۔ یہ تو خالی سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع جیت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داعی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے ہمیں اتنے پیارے نبی دیے ہیں میرے بزرگوں، اتنے پیارے نبی۔ نیت کرو، خالی ہم بیان کرنے نہیں آئے آپ کے سامنے، ہم کوئی تقریر سنانے نہیں آئے ہیں آپ کو کہ واہ واہ کر لو، نعرے لگا لو۔ ہم آپ سے کچھ چاہتے ہیں اللہ کے لیے، اپنے نبی کی زندگی کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیاری ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنائیں گے انشاءاللہ، ایک ایک سنت کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ جتنے میرے بھائی بیٹے ہیں اور جتنی بہنیں بیٹی ہیں سب نیت کریں، ہمارے نبی نے ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کسی کا غلام نہیں بنایا۔ ہم غلام ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ لیکن آج ہم نے اللہ رسول کی غلامی چھوڑ دی، اس لیے آج دنیا کے غلام ہم بن گئے، دنیا والوں کے غلام ہم بن گئے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کی غلامی کی تھی، اس لیے بڑے بڑے لوگ ان کی غلامی کیا کرتے تھے، آسمان زمین ان کے غلام بن گئے تھے کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ کے غلام بنے تھے۔ اس لیے ماں بہنیں بھی نیت کریں، ہاں عورتیں بھی نیت کریں، عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، مستورات کے بھی کچھ حقوق ہیں، بلکہ اللہ نے عورت کو بڑی صفت دی ہے، بڑی خوبی دی ہے۔ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سب نبیوں کے نبی ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، لیکن جب نبوت کا اظہار آپ نے دنیا میں فرمایا، سب سے پہلے آپ کا دین میں ساتھ دینے والے کوئی مرد نہیں تھے، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ کو تسلی دینے والی بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی نے جب اپنی بیوی سے آ کر کہا یا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دے، چادر اڑا دے۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑائی، چادر اڑایا۔ جب آپ کا ڈر اور خوف نکل گیا تو آپ نے کہا اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، آج مجھے اپنی جان کے جانے کا اندیشہ ہو گیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں میری جان نہ چلی جائے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ
السلام نے بھیچا تھا، زور سے بھیچا تھا، تو اس وجہ سے آپ کانپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں میری جان نہ چلی جائے، تو اور آج ہماری جیسی ماں بہن ہوتی تو اور ڈر جاتی کہ کہیں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا آپ کے اوپر، کوئی کالا جادو تو نہیں ہو گیا، یہ کر لو وہ کر لو۔ لیکن قربان جائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی جان کیسے چلی جائے گی؟ آپ کو اللہ کیسے رسوا کر دے گا؟ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ ہوتی ہیں بیویاں جو اپنے شوہروں کی دینی کاموں میں مدد کرتی ہیں، دینی کاموں کے اندر مددگار ثابت ہوتی ہیں، حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اللہ والے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے اللہ والے بنے، کیسے بنے؟ کس نے بنایا؟ کسی مفتی صاحب نے، کسی خانقاہ کے پیر صاحب نے، اور کسی جو ہے عالم صاحب، امام صاحب نے، حافظ صاحب نے؟ نہیں، اگر ان کو کسی نے ولی بنایا ہے تو وہ ان کی والدہ ہیں، ان کی ماں ہیں، جنہوں نے ان کو ولی بنایا ہے۔ بغیر بسم اللہ کے دودھ نہیں پلایا، بغیر 2 رکعت نماز پڑھے کبھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس کی برکت تھی کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہوئے ہیں۔ عورت کو اللہ نے بڑی خوبی دی ہے، بڑی صفات دی ہیں، لیکن جبکہ یہ دیندار ہو، اگر یہ دیندار ہے تو نسلوں کے اندر اللہ کے دین کے دائی اور شیدائی اور اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بے دین ہے تو پھر آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو برباد کرنے والی ایک عورت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسانے والی ایک عورت ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ان نافرمانوں کی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان میں عورتیں بھی ہیں۔ کون سی عورت؟ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، جو نبیوں کی بیوی تھی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، جو میرے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی، نبی کے نکاح میں ہونے کے باوجود فخانتاہما، خیانت کری، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا، وحدانیت کا کلمہ نہیں پڑھا۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، نبی کے نکاح میں ہونا بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، دنیا میں بھی مبتلا ہوئے اور آخرت میں کہا جائے گا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیاں دی ہیں۔ یہ بچے آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ ان کو دین سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، سنت کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے آئیں گھر میں، سلام کر کے آئیں گھر کے اندر، کپڑے کیسے پہنے، یہ آپ کو سکھانا ہے، آپ کو سکھانا ہے۔ تربیت ماں کے ذریعے سے ہوتی ہے میری دینی ماں اور بہنوں، اور خود بھی اللہ کے دین کو سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری جو عورت لو ان المرأة اذا صلت خمسها، جو عورت 5 وقت نماز کا اہتمام کرتی رہے گی، وصامت شهرها، رمضان کے روزے رکھتی رہے گی، واطاعت بعلها، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی رہے گی، وحسنت فرجها، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی رہے گی، یہ اعمال کرتے کرتے جو عورت مر گئی محشر کے اندر اللہ اس عورت سے کہے گا فلتدخل من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاءت، میری بندی جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس سے چاہے جنت میں چلی جا۔ اس لیے اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کریں، اللہ کے راستے میں لے کر نکلیں، اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں۔
بڑی خوشی ہوئی. ابھی مولوی رضوان صاحب سے میں نے معلوم کیا, پورے مدرسے کی مختصر وقت میں نے کارگزاری لی. بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ الحمدللہ درجہ حفظ قائم ہو چکا ہے, 12 بچے حافظ بن چکے ہیں, اور اس کے علاوہ دینیات, چہل حدیث اور بھی ماشاءاللہ حافظ عمران صاحب اور حافظ بلال صاحب اور مولانا عبد القدیر صاحب یہ حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کا احسان سمجھیں, ان کا احسان سمجھیں. اتنا بڑا احسان ہے ان کا ہمارے اوپر کہ اگر ہم ان کے مکانوں کو سونے چاندی کا بنا دے تب بھی اللہ کی قسم یہ ہمارے بچوں کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا رہے ہیں ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. ان کا بدلہ ان کو اللہ ہی دے گا قیامت کے دن انشاءاللہ. اس روئے زمین پر ان سے بہتر, اس روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میری آپ کی بات نہیں ہے, میرے آپ کے آقا کی بات ہے. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا جو اللہ کے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا ہو. یہ بچے بھی سب سے اعلیٰ ہیں, ان کو پڑھانے والے بھی سب سے اعلیٰ ہیں. چاہے آج ہماری نگاہ میں دنیا والوں کی حیثیت زیادہ ہو, لیکن اوپر اللہ کی نگاہ میں اور ہمارے آپ کے رب کی نگاہ میں ان چٹائیوں پر اور مسلوں پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھانے والے اور الف اور با اور تا اور الحمد اور قل اعوذ برب الناس اور فلق پڑھانے والے روئے زمین کے اوپر سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا ان پڑھنے والوں سے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. فرشتہ اعلان کرے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها, تیری آخری منزل اور آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جو قرآن کی آخری آیت ہوگی. اور قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. یہ حافظ قرآن 6666 آیتیں پڑھے گا اور جنت کے 6666 درجوں پر پہنچ جائے گا. بتاؤ کسی اور چیز پر یہ وعدے ہیں؟ اللہ کے حافظ بننے پر ہے. آپ سب نیت کرو انشاءاللہ ہمارے پورے سانگوت کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں انشاءاللہ بچے حافظ اور عالم نہیں بنیں گے. تو بڑی آسانی ہو گئی, گھر کے گھر میں بچے حافظ بن رہے ہیں. ورنہ پہلے معلوم کریں ان علماء سے کہاں کہاں بھیجنا پڑتا تھا حافظ بنانے کے لیے. آپ سب نیت کرو اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائے, آپ کی محنتوں کو, کوششوں کو, دعاؤں کو اللہ قبول فرما کر اس کو ترقی عطا فرمائے, اور اس چھوٹے سے مدرسے کو سارے عالم کے اندر علم کے پھیلنے کا اور علم الہی, علم رسول کے زندہ ہونے کا اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرمائے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. بہت خوب. آپ تھے جناب مفتی سلیم صاحب جے پور سے جو آپ سبھی کے زیر نظر سیرت پر ابھی بیان کر رہے تھے.